بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا۔ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ نئی دلی میں بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستانیوں کو سارک کے تحت دیے گئے ویزے بند کر دیے۔ واگا اٹاری بارڈر بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ نئی دہلی میں بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستانیوں کو سارک کے تحت دیے گئے ویزے بند کر دیے۔ بھارتی مکاری کے جواب کی تیاری۔ پاکستان اور عسکری قیادت کی آج بڑی بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، اجلاس میں بھارتی اقدامات کی خاطر خواہ جواب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو، وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس کے حوالے سے بھی ایک پیغام جاری کیا ہے، جبکہ بھارتی مکاری کے جواب کی تیاری کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور عسکری قیادت کی آج بڑی بیٹھک ہوگی۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، اجلاس میں بھارتی اقدامات کی خاطر خواہ جواب کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر سنتاس معاہدے کی متفقہ متعلقہ شکیں شیئر کر دی ہیں۔ لکھا، ان شکوں کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں، معاہدے میں ترمیم اور نئی شکوں کو ڈالنے کا طریقہ کار درج ہے۔ بھارت کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا ہے وہ وضاحت کے ساتھ درج ہے۔ اسی طریقہ کار کا پاکستان بھی پابند ہے۔ بھارت کئی سال سے مختلف ہیلی بہانوں سے اس معاہدے سے منحرف ہونے کی کوشش میں ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا، اس دہشت گردی کے افسوسناک واقعے کو صرف اور صرف اپنی ایک پرانی خواہش کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں، وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر سنتاس معاہدے کی متعلقہ شکیں شیئر کر دیں۔ لکھا، ان شکوں کی کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ۔ عام شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں چینی ہم منصب سے ملاقات۔ پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے چین کی مستقل حمایت کو سراہا۔ محمد اورنگزیب نے سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی کے سفر میں سعودی عرب کی بھرپور حمایت، IMF پروگرام میں معاونت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے مالی امور محمد بن ہادی الحسینی سے ملاقات کی۔ پاکستان کے معاشی اشاریوں، حالیہ فچ کی طرف سے خود مختار کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری اور حکومت کے نشکاری کے ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گیٹس فاؤنڈیشن کی گلوبل پالیسی اینڈ ایڈوکیسی کی صدر گارگی گوش سے ملاقات کے دوران پاکستان میں پولیو کے خاتمے، زچہ و بچہ کی صحت و غذائیت، خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات سمیت دیگر شعبوں میں گیٹس فاؤنڈیشن کی معاونت کو سراہا۔ سربراہ JUI نے ایک بار پھر ملک بھر میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت کی رٹ نہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا، اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کا کوئی باضابطہ اتحاد نہیں، مگر رابطے قائم ہیں۔ حکومتی یا ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت، چاہے وہ وفاق میں ہو چاہے وہ صوبوں میں ہو، عوام کے مسائل کے حل اور امن و امان کے قیام میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ اور ہم ان اسمبلیوں کو عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں کہہ سکتے۔ اس بات پر زور دے رہے ہیں ہم کہ قوم کو شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملک میں خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، بدامنی کی صورتحال اب ناقابل بیان ہے۔ کوئی حکومتی رٹ نہیں ہے کہیں پہ۔ مسلح تنظیمیں، مسلح گروہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ موسم کی بات کریں گے۔ لاہور کا مطلع صاف، صبح کے وقت سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دن کے اوقات میں سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی جاری رہے گی۔ لاہور کے موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اسامہ جنید سے۔ جی اسامہ، بتائیے گا۔ آج صبح کے وقت لاہور کا مطلع صاف ہے، موسم خاصا خوشگوار ہے اور صبح ہوتے ہی سورج جو ہے وہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگا ہے۔ اور اگر بات کی جائے کم سے کم درجہ حرارت کی، تو لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت اس وقت 22 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 38 ڈگری تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ہواؤں میں نمی کا تناسب اس وقت 40% جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہوائیں چلنے کی رفتار لاہور کے اندر 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار
रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। अगर बात की जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो उसके अंदर लाहौर में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 244 का हिस्सा अबूर कर चुका है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की तो ताहाल महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई पेशगोई नहीं आ सकी है, जबकि कहा यह जा रहा है कि आइंदा जो है वो 24 घंटों के दौरान मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा और आज दिन के औकात में मौसम जो है वो हल्की तेज़ हवाओं और मतलब जुज़वी अबरआलूद रहने की वजह से मुअद्दिल रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जबकि रात गए भी मौसम जो है वो मुअद्दिल रहेगा और गर्मी की शिद्दत और उसके एहसास में आज कदरे कमी वाक़या होगी।